پیراں نو سجدے نہ کریا کرو، پیراں دے پیراں نو سجدے نہ کریا کرو. آپ لوگ بے شک بوسہ دیندے ہو گے لیکن یہ مشابہت سجدے نہ لوندی ہے. ایسا کرن تو گریز کریا کرو، نہ کریا کرو. کسی بھی چیز نو رب تو علاوہ سجدہ نہ کریا کرو. سجدہ صرف اللہ نو سجدہ ہے. جتھے سجدہ کرنے والی تھاں ہے اتھے ساڈے بھائی کرتے نہیں، جتھے نہیں کرنا چاہیے اتھے ڈہ پینے. مزارات تے یا کسی بھی جگہ تے سجدہ کرنا اہل سنت دے اور دین دے اندر مسلک وچ یہ جائز نہیں ہے. اس تو بھائی صاحب پرہیز کریا کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب احباب نو برکت اور خیر نصیب فرما دے. عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن دے اندر اجے دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے کو حضرت ام الفضل حضور دی چچی جان فرما دیا نے کہ میں خواب تکیا کہ رسول اللہ دے وجود دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گریا ہے. تو فرما دیا کہ میں حضور دی بارگاہ وچ تسی چونکہ پہلے شاہ صاحب تو کافی فضائل سن چکے ہو تو میں آپ نو مولا حسین پاک دی ذکر شروع تو آخر تک سناواں گا انشاءاللہ. تو آپ فرما دیا کہ میں خواب تکیا کہ حضور دے جسم دا ٹکڑا کٹ کے تو میرے وجود جھولی وچ گریا ہے. تو میں اس تو پریشان ہوئی تو رسول اللہ دی خدمت چادر ہو کے میں اپنی خواب پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ میں خواب تکی. تو حضور فرما دے ام سلمہ ابو فرما چچی ام الفضل پریشان نہ ہو، وہ خواب بہت اعلیٰ ہے. اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا جڑا آپ دی گود دے اندر پرورش پائے گا. تو پھر مولا حسین دنیا تے تشریف لائے اور حضرت مولا حسین سرکار آپ حضرت ام الفضل دی گود وچ کھیل دے سن. تو حضور سرکار دی گود وچ آئے تو آپ نے اپنی گڑتی عطا فرمائی، کان وچ اذان پڑھی. کیا کائنات دی خوبصورت اذان ہے جڑی مولا حسین دے کان وچ آمینہ دے لال پڑھی ہے. دوستو اگر آپ توجہ فرماؤ تے اگر اذان بے مثال ہے تے حسین دا کربلا والا سجدہ بھی بے مثال ہے. نہ کوئی اذان دی مثل ہے نہ حسین بادشاہ دے کوئی سجدے دی مثل ہے. الحمدللہ رب العالمین. اذان رسول اللہ دی اور سجدہ حسین پاک دا. پھر میرے حضور نے گڑتی عطا فرمائی اپنی گھٹی اپنی زبان. حضرت مولا حسین سرکار موجود نے، حضور خوش ہو رہے تے جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ نے اس شہزادے نے جدن اللہ بڑی محبت فرما رہے ہو کربلا دے اندر کلمہ پڑھنے والی آپ دی امت شہید کر دے ہوئے. جدو میرے نبی پاک سرکار نے اس رو سماعت فرمایا سنیا اللہ اکبر تو میرے آقا علیہ السلام دے چہرہ اقدس دے غم دے آثار آئے اور اکھائیں چوتھرو نکل ہوئے. تو رسول اللہ نے سوال کیتا گیا. سوال کرنا لی حضرت ام سلمہ نے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو؟ بیٹا پیدا ہویا ہے تے آپ دی اکھائیں چانسو کیوں نہیں؟ فرمایا ام سلمہ جبریل آئے میں توڑے حوصلے دی داد دے رہا ہوں، اپنے دل میں داد دے رہا ہوں. جیڑا تسی بیٹھے ہو سن رہے میں توڑے حوصلے دی داد دے رہا ہوں، کمال کر رہے ہو تسی. لیکن تھوڑا وقت گزار لگئے تاکہ شاید کربلا والے سیدہ دا صدقہ سانو قبر دی گرمی نہ لگے، حشر دی گرمی تو بچ جائیے. وہی وقت بڑا سی بھائی صاحب. تو عزیزان محترم سید زادے گود بیچنے اور حضور رو رہے ہیں. اجے شہادت ہوئی نہیں کہ رسول اللہ پہلے رو رہے ہیں. شہادت واقع نہیں ہوئی، شہادت دی خبر تے رونا رسول اللہ دی سنت.
آپ مسئلے نو توجہ نال اس بات نو اس اینگل تو سمجھو کہ اجے تے شہادت ہوئی نہیں. شہادت اس تو نصف صدی بعد ہوئی ہے, تقریباً نصف صدی بعد شہادت ہوئی ہے. حضور خبر شہادت تے روئے نے. یہ مطلب ہے کہ حسین دی شہادت دا سن کے رونا بھی نبی پاک سرکار دی سنت مبارک ہے. علامات سوگ اختیار کرنے دی ضرورت نہیں, علامات سوگ اختیار نہ کرو, لیکن خبر حسین شہادت حسین دی خبر سن کے اگر کسی دی اکھاں چوں اتھرو آ جان تے سنت مصطفیٰ ہے. میرے نبی پاک سرکار, میرے مدنی اور کریم آقا, مدینے دے تاجدار, آپ دے ہاتھ ایک شیشی ہے. حضرت ام سلمہ پوچھتی تے خبر مدینے والی مٹی نو کیویں ہو گئی. سوال ہے کہ جیڑی حضور نے مٹی عطا فرمائی ہے وہ مٹی تے کربلا دی ہے مدینے. حسین پاک دی شہادت کربلا ہوئی ہے, لیکن خون او مٹی بن گئی جیڑی حضرت ام سلمہ دے حجرے چ مدینے شریف پئی سی. تو اس دا مطلب یہ ہویا, بزرگ فرماندے نے کہ جس مٹی نو رسول اللہ دا ہاتھ لگ جائے, اللہ تعالیٰ اس مٹی نو بھی اتنی شعور دیتا ہے کہ جدو حسین دی شہادت ہو جائے وہ بھی خون دے آنسو روندی ہے. مٹی با خبر ہو جاندی ہے جدو مولا حسین بادشاہ دی خبر شہادت مشہور ہو جائے. تو حضرت ام سلمہ فرما دیا 61 ہجری دے جمعے دا دن میں اپنے حجرے وچ سو رہی سا, تو میں رسول اللہ نو عالم خواب وچ تکیا. اس دن فرما دیا نا میں خواب وچ تکیا رسول اللہ نو, تو آپ فرما دیا نا کہ میں دیکھیا حضور دیاں زلفاں اور حضور دی داڑھی وچ خاک مبارک ہے, جی میں بڑے طویل سفر تو حضور تشریف لے آ رہے ہیں. وہ فرما دیا کہ میں پوچھیا یا رسول اللہ آپ دی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو رسول اللہ فرما دے نے شہید تو قتل الحسین یا نفا, میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے, میں انہوں دی شہادت گاہ تو آ رہے ہیں. بھائی صاحب ہے جملہ سننا ذرا بڑے ذوق نہ, اور اس نو غم حسین نو ذہن وچ رکھ کے سماعت کرنا. اللہ دی گرامی حضور حضرت مولا علی سرکار رو پے, تو آپ دے اصحاب نے پوچھا یا علی اس جگہ تے کیوں روئے ہو؟ فرمایا اے او جگہ ہے جتھے میری آل دے افراد میرے حسین اور دے بیٹیاں نو شہید کیتا جائے. تو آل رسول دے اندر ایک خبر تواتر نال پھیل گئی سی کہ حسین شہید ہونے گے. بلکہ ایک حدیث ایسی ہے کہ حسین میرے نبی پاک دی جوڑی سن اور آپ دے بیٹے بھی حضور دی جوڑی سن, ایک بیٹا ایک حسین. تو جبریل آئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک رکھ لو ایک قربان کر دیو. اللہ ایک واپس مانگ رہا ہے, ایک تسی رکھ لو, مرضی سونیا تیری ہے, اپنا بیٹا رکھ لو یا حسین. میرے نبی پاک سرکار نے جدو تکیا, واہ میرا سونا نبی میں تیرے پیار تو قربان جاواں. فرمایا میں اپنا بیٹا اپنے پتر حسین سے قربان کر. او بھائی مال قربان کرنا لے ہو, وقت لگانا لے ہو, حسین او ہے جنہیں تو رسول اللہ نے اپنا پتر قربان کر دیتا ہے. اور پھر صدقے جامعہ میں حسین بادشاہ تو یہ نبی سونے نے حسین تو ایک پتر قربان کیتا ہے, تو حسین نے کربلا وچ اپنا سب کچھ اپنے نانے تو قربان کر دیا. اے میرے معزز حضرات, مشہور خبر ہو گئی, لیکن ایک جملہ بڑا قابل غور ہے جڑا بولا گا اور انہوں ہر سینسیبل بندہ سمجھے. خبر ہو گئی کہ شہادت ہونی ہے, واقعہ ہونا ہے, لیکن نہ نبی پاک نے, نہ علی پاک نے, نہ فاطمہ پاک نے, نہ حسن پاک نے, کسی شخصیت نے بھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ ساڑھے بچیاں نو اس امتحان تو بچا. یعنی خبر تے مشہور ہو گئی سی تو مستجاب الدعوات ہے, جڑی دعا منگ دے ہو منظور بھی ہو جانی ہے. تو چاہی دانا پہ دعا منگ دے کہ مالک امتحان بڑا ڈاٹا ہے, تو ساڑھی اولاد میں اس امتحان تو بچا, شہادتہ تو بچا, پیاسے رہن تو بچا. لیکن بھائی وہ جان دے سن یہ بچیاں نو امتحان تو بچائیے تے پھر کامیابیاں نہیں مل دیاں.
اس واسطے کسے کامیابی دی دعا تے کیتی ہوئے گی، اے دعا نہیں کیتی بچا، اے دعا کیتی نے مالک کامیاب فرما کہ اس امتحان میرے بچیاں نو کامیاب فرما۔ حضرات علی قدر حضرات و گرامی قدر سامعین کریے تے صحیح زیادہ نہیں آواز اس کو بغیر تھوڑا ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہاں بھائی آپ کی توجہ ہے عزیزہ نے بھائی بیٹھ جاؤ مہربانی، نعرے دی ضرورت نہیں، ذکر حسین درد نال اور ذوق نال سماعت فرماؤ، کیونکہ میں آپ کو کوئی اتھے ایک ایسا نہیں مسئلہ ہوتا کوئی داد لینی ہے، داد بڑے سارا سال تقریرہ ہوندیاں داد ہوتی رہندی، اج یہی سب تو بڑی داد جڑا آ گئے ہو، جڑا تشریف لے آئے ہو، جڑے بہ گئے ہو، جڑے سنتے پے ہو، اج تے میں کہندا ہوں نا کہ اج دا دن ہوئے کہ اج سیداں دے گھر وچ 72 شہید ہوئے سن، آج کوئی اگر دے سکے سیدان تے سب تو قیمتی چیز ہے کہ انہاں دے غم وچ اتھرو آ جائے، یہ سب تو قیمتی شے ہے، اگر کوئی دے سکے تو آج ہے چیز ہے۔ میں بندے بہنا پیا تے میں اپنے دل وچ تانوں داد دینا کہ تسی بڑے حوصلے والے بندے ہو، میرے کول تے 2 اے سی لگے تے پھر بھی مینوں گرمی لگدی، لیکن تسی کڈے حوصلے والے بندے ہو جڑے سکون نال بیٹھو، تواڈے اس حوصلے دے صدقے اللہ تانوں حشر دی گرمی تو بھی بچائے، قبر دی گرمی تو بچائے اور جنت وچ تہاڈا مقام کر دے۔ یہ بڑا کمال ہے تہاڈا، ایدی میں تانوں ہر سال داد دینا، اس سال بھی دیندا، یہ کمال ہے، یہی گل ہے۔ تو بھئی اے منظوری ہے کہ بھائی صاحب جے سان نتھرو نہ آئے تے کوئی بھی چیز ہو جائے ہو سینہ جن آئے ہو سن او دے نال ساڈا بھی کام بن گیا۔ آج دی منظوری یہ ہے بھئی سائیاں دے غم میں جدو اتھرو آ گئے، ساڈی منظوری اسی اننے آڑے ہیں۔ عزیزان محترم جدو یزید بادشاہ بنیا ایک خبر چلتی ہوندی سی، میرے مولا حسین 4 شعبان دی رات میں فجر ویلے مدینہ شریف چھوڑیا ہے، اور وہ کیا منظر سی جدو میرے مولا حسین اپنے نانا جان دی قبر تے حاضر ہو، اپنے نانا جان دی قبر تے بیٹھ کے اللہ اکبر اپنے نانا جان دی خدمت جد کی تھی، نانا جی کامیابی دی دعا لینا ہے، جدو گھروں نکلن لگیا پتر کامیابی دی دعا ماں باپ تو منگوا دین، حسین اپنے نانے دی قبر تے بہ گئے، بیٹھیاں اونگ آئی، ہاں ہاں جدو اونگ آئی تو نانا جان خواب تشریف لائے، فرمایا حسین پریشان نہ ہو، جدو شہید ہوئے گا تیرا نانا کھوڑ ہوئے گا، اللہم آت حسینا صبرا و عجرا، میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیں، میرے اللہ میرے حسین نو عجر بھی دیں۔ میرے مولا حسین اٹھے اپنی امی جان دے مزار تے آئے، اپنی امی جان دے مزار تے آ کے لیٹے، اماں تیری گود وچ کھیلن والا حسین اج مدینے تو کربلا جا رہا ہے، اپنی ماں دی قبر تے لیٹ گئے اور سینے ماں دی مزار نہ لا کے میرے مولا حسین نے انج جفی پائی جی میں بندیاں نو پائی دی قبر تے لیٹیاں ہویاں، عرض کی تھی اماں تیرا حسین چلے ہے، قبر زہرا جو آواز آئی بیٹا حسین جا، جدو کربلا دی میدان اچ گھوڑے تو گرے گا اگے جھوڑی ماں فاطمہ دی ہوئے۔ میرے مولا حسین اپنی امی جان دی مزار تو نکلے، سب دیاں مامان واللہ سلامت رکھے، جدو اپنی امی دی مزار تو تشریف لائے تو گھر بھیڑ نو فرمایا لے بھیڑ تیاری کر لے، بھیڑ تے بھرا فجر ویلے نکلے تے شہزادی حضرت فاطمہ سغرا جنہ دی شادی ہو چکی سی اور انہاں دا مدینے رہنا قدرت نو منظور سی تے میرے مرشد حسین نو منظور تھی، سارے پیار دے کے ٹردے جدو سید پاک نے اپنی بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے دھی دامن پکڑ کے آدھی بابا جے سواری نہیں تے مینوں پیدل ہی نال لے جاؤ، پر بابا اپنے تو جدا نہ کرو، لیکن میں صدقے جاواں شہزادی تو، فرمایا بیٹا تیرا امتحان ایتھے آڑا ہے، ساڈا امتحان سفر آڑا ہے۔ عزیزاں نے من شہر کہندہ ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا
دا شاہ اسوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرانا چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا انوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان صاحبی چندر امید اجرے نو مار ٹریا میرے مولا حسین چلے لے او مدینے جان والے مسافروں جدو لوگ مدینے اٹر دینے 8 دن رہ کے اساں ویکھیا ہے اکھاں چوں آنسو دل ہر طرف آہو فغاں ہوتی ہے دل روتے ہیں آل دل جب بھی مدینے سے جدا ہوتے ہیں پیر نصیر فرمانے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ 8 دن رہن والے مدینے نو روندے نے مدینے جدا ہون لگے روندے جدو اے پیچھے ہون میں گیا جدو ٹرن لگے تو میں ویکھیا میرے ساتھیاں دی آنکھیں آنسو آ گئے لا الہ الا اللہ سوچن لگ پیا 8 دن رہے ہیں تے جے گھر دی کشش بھی ہے پر پیچھے چلیے 8 دناں اڑیاں دا دل مدینے تو جدا ہون لگیا اے سال وچ تے جنہ 55 سال گزارے جنہ دا بچپنا مدینے گزریا جنہ دی جوانی مدینے گزری جنہ دے نانے دا مدار مدینے جنہ دی امی دا مدار مدینے اللہ اکبر جنہ دے بھائی حسن دا مدار مدینے جدو میرے مولا حسین سرے ہونگے تو کتنی مشکل گھڑی آئی ہوئے گی کربلا والے سے لیکن اقبال فرما دے سید نے سبق پڑھایا ہے اور ساری دنیا دے پیرو ساری دنیا دے سیدو جدو دین تے مشکل گھڑی آ جائے مڑ حجرے چنا پویا جائے حضور دے دین تے قربان ہویا جائے اقبال فرماندے نکل کر خار کاؤں سے ادا کر رچے میں شبیری کہ رسم خان کائی ہے فقط ہے دلگیری فقط نظرانے نہ بٹورے آجے حضور دے دین کا کم کرے آئے حضور دے دسے ہویا قائد و نظریات تے پیرا دے وے آجے نبی دے یارہ نڑ بھی پیار کرے آجے نبی دی آل نڑ بھی پیار کرے آجے اللہ تعالیٰ سید شبیر شاہ جی اور دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں دی یاد واسطے انہاں دے ایصال ثواب واسطے انہاں دی بلندی درجات واسطے انہاں دے لائے ہوئی بوٹے نے انہاں دی یاد واسطے ایک جملہ دہرا رہا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا شاہ جی ہوری پڑھ دے اللہ شاہ جی دی قبر تے کروڑا نام تا نازل فرمائے ہر سنی جو آل رسول دا دیوانہ مل کے پڑھ لوے عظمت آل بھول نہ جانا آج حافظ آباد والے شاہ جی نو قبر پتہ چل جائے میں جیڑا بوٹا لا کے آیا گا سنی اپنے پسینے تے خون دا پانی دے کے تناور درخت بنا چکے نے عظمت آل بھول نہ جانا
کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی. کیا بات ہن مینوں بھی مزہ آیا جدوں سارے پڑھیا جے عظمت مزہ آ گیا ہے. دل ٹھنڈا کر دیتا جو سنیو تہاڈیاں کیا لا الہ الا اللہ دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. عظمت وقت کا ہر یزید آگاہ ہو یزید کا ہر حمایتی گواہ ہو قیامت کے دن بھی یہ پتہ چلتا رہے گا اگر یزید کو ماننے والے چند تھے تو حسین کے دیوانے لاکھوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے عظمت دل ٹھر گیا بھائیا دل ٹھر گیا ہے دل ٹھنڈا ہو گیا تہاڈی آواز کرنا تک آؤندی ہے تے سکون دیاں لہراں ہوندیاں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. عظمت آل نبی سلام علی الیاسین. مطلوب کیا ہے عظمت حافظ آباد تو لے کے پورے پاکستان دے کونے کونے وچ ہر جا تے کسے سبیل لائی ہوئی ہے کسے نے کھانا بنایا ہویا ہے کوئی حسین دیا مہمانوں نو کھانا دے رہا ہے کوئی پانی دے رہا ہے کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی سواری دراواں دوائے. یہ سارے کی اعلان کر رہے نے سونیاں بھولے نہیں اسی تے دنیا نو یاد کرا رہا عظمت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مل کے کئی ذرا گونج پہ جائے عظمت اے گونج آوے ذرا عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت تہاڈا مجمع تہاڈی تکلیف تہاڈا پسینہ تہاڈیاں اکھاں دی نمی گواہی دے رہی ہے. نجف تو لے کے مدینے تئی بجوہ شریف تو لے کے کربلا تئی اے آواز ظاہر کر رہی ہے یا رسول اللہ بھولے نہیں پوری طرح حق ادا کر رہے ہیں عظمت دنیا منے گی بلکہ من دیئے جی میں پنڈی پٹیاں لے یاد کر دینے جی میں پنجاب تے حافظ آباد تے سنی یاد کر دینے سارے ہی سونے نے بھامیں 10 بیٹھے ہوئے نے بھامیں 100 بیٹھے ہوئے نے تے بھامیں 1000 جتھے جتھے بھی آجے دیاڑے بے کے کوئی مولا حسین دا ذکر کر رہے ہیں. میں ہر اس عالم نو سلام کرنا میں ہر اس ثنا خان نو سلام کرنا میں ہر اس نقیب تے خطیب تے پیر نو سلام کرنا
جیڑا بندیاں نو بھا کے اے سبق پڑھا رہے اپنے آستانے سے اپنے گھر اپنے پنڈ وچ بیٹھ کے کہ عظمت آل نبی حافظ آبادی سادات دا مشن سی حافظ آباد دے سیداں دا مشن سی جنہوں شروع تے سید شبیر حسین شاہ جی ہونا فرمایا پر جدو تاریخ لکھی جائے گی نکا جانا ساڈا بھی آ جائے گا کہ اے بھی او درویش نے جڑے بھا کے 10 محرم نو آندے ہیں عظمت لوگو عظمت بولنا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم عظمت جس ویلے تھک پاؤ دسیا جے پھر سفر گاہ ٹور لواں گے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات عظمت علیزہ نے وقار میرے مولا حسین مکے آئے لوگ آپ نے مکے قیام فرمایا شعبان دا مہینہ قیام فرمایا رمضان دا مہینہ قیام فرمایا شوال دا مہینہ قیام فرمایا ذیقعدہ دا مہینہ بھی مکے گزاریا جدو ذوالحج دے آخری ایام ہوئے لوگ حج کرنا لگ پے مولا حسین حج بچان دی تیاری کرن لگ پے لوگ مکے حج کرن آ رہے ہیں میرے مولا حسین حج بچان دی تیاری کر کے سواری تے سوار ہو گئے آپ چل پہ اللہ اکبر اور اپنا قافلہ صحابہ کرام آپ دے آلِ بیت افراد نے بڑا روکیا مولا رک جاؤ کوفے نہ جاؤ وفادار لوگ نہیں انہاں توڑے بابا جان نال وفا نہ کی تھی مگر میرے مولا حسین نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا سی حرم کعبہ ایک دمبا ذبح ہوئے گا میں وہ نہیں بڑھنا چاہتا کیونکہ یزیدی دہشت گرد خفیہ امام پاک دی شہادت دا منصوبہ بنا کے مکے آ گئے پتہ نہ لگتا کنے شہید کیتا ہے حسین فرمایا یہ گل اندر والی نہیں گل باہر والی یہ گل پیڑے چڑے کربلا دا میدان سجے گا صبح قیامت تک نانا جان دی امت نو پتہ چلے گا یزیدیت کیا ہے حسینیت کیا ہے میرے مولا چل پہ راستے دے اندر فرزدق تمیمی ایک شاعر سی وہ ملیا تو آپ نے فرمایا کوفے دے حالات کیسے نے اس نے کہا مولا کوفیاں دیاں تلواراں حکومت نال نے دل تواڈے نال مولا سن لیا مولا کوفے نہ جاؤ فرمایا ٹھیک ہے تو اپنا فرض ادا کیتا ہے حسین پھر عازم کوفہ کربلا وال چل پہ پھر ایک بندہ ملیا عرض کی تھی مولا آپ فرماتے ہیں کوفے دے حالات سنا عرض کرتا ہے مولا حالات بڑے خطرناک نے میں مسلم بن عقیل دی لاش کوفے دے دروازے تے لٹکی ویکھیے سر کٹیا ہویا 9 سال دی حضرت مسلم بن عقیل دی قافلے میں شامل آئی واہ میرے مرشد حسین میں تیرے صبر حوصلے تے عزم تے ہمت تو قربان جاواں ہاں فرما دیں اے خبر دینے والے گردن کٹی ہوئی ویکھیا باطل اگے جھکی تے نہیں ویکھی سرکار نہیں کٹی ویکھیے جھکی نہیں بس فرمایا حق والے نہیں کام میں باطل اگے جھکن گے نہیں کٹ جان گے میرے مولا آئے تے حضرت مسلم بن عقیل دی شہزادی 9 سال دی دے سر تے ہاتھ رکھیا بڑی توجہ نال جملہ سن ہاتھ رکھ کے پیار دے کے چا لیا پھر دوجی باری چا رکھیا مڑ چا لیا مڑ جدو تریجی باری تیوری شہزادی تے آل رسول دی آئی نا کہن لگی چچا حسین آج پیار انج کر دے پہو
جویں یتیماں نال کریدا۔ فرمایا بیٹا تیرا بابا مسلم کوفہ وچ شہید ہو گیا ہے، لیکن پریشان نہ ہوئی، تیرا باپ حسین ہے، تیری ماں شہربانو ہے، تیرا برا علی اکبر ہے۔ جدو آکھیا نا برا علی اکبر ہے، کہہ دیا میرے مولا کیا میرے برا بھی شہید ہو گئے؟ فرمایا ہاں میری دھی تیرے برا بھی کربلا دے شہیداں وچ پہلا نام لکھا گیا۔ میرے مولا حسین 2 محرم نو کربلا جلوہ گر ہو گئے۔ بھائی صاحب جدو کربلا سید آئے، اللہ اکبر، لال در ویران ہاکاری دو رفت، کربلا دے ویرانے دے گلو گلزار کرنالے سید جلوہ گر ہوئے۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے بطور، شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول۔ میرے امام پاک نے ڈیرہ لایا، 3 گزری، 4 گزری، 5 گزری، 6 گزری، جدو 7 دا دن آیا نا تو کوفیاں نے والی کوثر دا پانی بند کر دیتا کہ جانور پانی پی سکتے، پرندے تے درندے تے انسان تے حیوانات پی سکتے، لیکن رسول اللہ دے پترہ دے پانی بند کر دیو۔ عزیزان محترم پانی 7 نو بند ہو گیا، لیکن واہ سید میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، پانی نہیں منگیا دعوت حق دے دے رہے۔ 7 گزری، 8 گزری، 9 گزری، جدو 9 تے 10 دی درمیان علی رات آئی تو میرے مولا حسین نے علی اکبر پتر نو فرمایا بیٹا سارے پیاریاں نو میرے خیمے میں چلیا، دنیا دی تاریخ جو دوستی دی مثال رقم کر دیتی حسین دے بیلی، سارے ان بلاؤ، سارے آگئے۔ حسین پاک نے کول بہا کے فرمایا میں راضی ہو گیا، بڑا مشورہ کیتا میں راضی ہو گیا، تو سا حق ادا کر دیتا رفاقت دا، جاؤ جنت بھی ملے گی، حسین دی رضا بھی مل گئی، جاؤ اپنے گھران چلے جاؤ۔ اینج خیمے وچ قطار بنا کے لوگ بیٹھے سن، میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بند کر دیو، شاید تو نظران ویک کے حیاتو نہ اٹھدا ہوئے، چراغ بجھایا، خیمے میں ہلچل ہوئی، فرمایا چراغ جلاؤ، جدو چراغ جلایا تو تبدیل ہوگی، نشستاں بدل گئیاں، جتھے جتھے لوگ بیٹھے سن اتھو اتھو جگہ ہل گئی، جیڑے دور بیٹھے آئے وہ تھوڑا امام دے اور قدمال آ گئے، حضرت مسلم بن اوس جا کھڑے ہوئے، رسول اللہ دے صحابی نے عرض کر دینے اے رسول اللہ دے شہزادے، اگر مینوں تیری محبت اچ قتل کیتا جائے، میرے وجود دے ٹکڑے کیتے جان، وہ ٹکڑیاں نو اگ لا کے ساڑیا جائے، راکھ ہوا اچ بکھیر دیتی جائے، انج میرے نال 70,000 واری بھی ہوئے تو میں مڑ تواڈے نال کھڑا ہوں گا، تواڈی پیار ہے۔ انج منن والے سن، اے منن والے سن، میرے امام دے ساتھی انتہائی با وفا ساتھی سن، نہ بھوک اچ ساتھ چھوڑیا نہیں، نہ پیاس اچ ساتھ چھوڑیا نہیں، بلکہ جان اپنے مرشد تو قربان فرما۔ عزیزان من وگرامی قدر احباب، میرے مولا حسین فرمایا جاؤ اپنی آخری رات رب دی یاد گزارو، کل آخری دہاڑ ہے۔ جدو سارے ٹر گئے، میرے مولا حسین مسلح تے جلوہ کر رہے، اپنے شہزادے علی اکبر نو فرمایا علی اکبر جا ذرا کربلا دے میدان نو ویکھ کیا۔ شہزادہ علی اکبر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، مولا فرماتے نے بیٹا علی اکبر کی حالات نے؟ بابا سارا میدان سنسان سناٹا چھایا ہوئے، کوئی زیرو کوئی بشر کربلا دے میدان اچ نہیں، لیکن ایک عجیب منظر ڈٹھا ہے، ایک پردہ پوش رات اندھیرے وچ بیٹھ
کے اپنی چادر نال کربلا دا میدان صاف بھی کر دی آئی، نالے روندے آئے نالے صاف کر دے آئے۔ میرے مولا حسین دی آنکھاں تو مسلے دے اتھرو آ گئے۔ علی اکبر پوچھتے نے بابا او صاف کر دیا روندے آئے، تسی سن کے روئے ہو، کوئی سنوی تے گل سمجھاؤ اے ماجرا کیا ہے؟ حسین فرماندے نے بیٹا او پردہ پوش کوئی اور نہیں، میری ماں زہرا ہے جیڑی کربلا دے میدان اس واسطے صاف بھی کر دیے میرے بیٹیاں شہید ہو کے گرنے کوئی کنکر نہ چب جائے۔ اللہ اکبر، حضور دی آل نال پیار کرنا لے جدو رات ادھی ہوئی ہے، حسین فرماندے نے شہزادے ایک واری پھپھی نو بلا کے لیا۔ حضرت سیدہ زینب پاک آئیاں نے بھرانو سینے نہ لا کے مونچھ میں آئے۔ بھیڑا تے بھراواں دا کوئی پیاری وکھرا ہوندا ہے۔ عزیزاں ندی وکار حسین نے اپنی چادر کھولی ہے۔ بھائی صاحب جنہوں سمجھ آئے میں جملہ ہو دے آستے بیان کر رہا ہوں۔ میرے مولا حسین مکل ماری آئی، جدو حسین نے چم کے متھار کی تھی بھرا حکم ہوئے۔ اے صرف ہمشیر نائی، حسین دی وزیر بھی آئی، صرف بین دے نائی نا، حسین دی ہمشیر وزیر بھی آئی، سارے مشورے حسین دا نالی کر دیا ہے۔ میرے مولا حسین نے مکل ماری ہوئی ہے۔ بھائی صاحب گل بڑی دردناک، میرے مولا حسین نے مکل ماری ہوئی ہے، بھیڑ کول بہ گئی ہے، رو کے میرے مولا حسین نے بکل کھولی ہے۔ 4 سال دی دھینو اپنی بھیڑ دی جوڑی جی رکھ کے فرماندے نے بھیڑ بھرا کسے ہور رنگ چ دھیاں حوالے کر دے لے، پر تیرے بھرا دی آخری رات ہے، میں اپنی دھینو قرآن دیا لوریاں دے کے مدینے تو سلان لگا۔ میری دھی تیرے حوالے، میرا پتر زین العابدین تیرے حوالے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو دھی سیدہ زینب پاک دی جھوڑی گئی نے، سکینہ پاک دی آنکھ کھل گئی، دوڑ کے مڑ بابے دے سینے نال لگ گئی۔ بابا مینوں کلیا نیند نہیں آندی، اپنے سینے نال سلا۔ ہائے میں قربان ہو جاواں سیدہ دے درد۔ عزیزاں دی وقار، کیا کمال دے لوگوں کتنا پیار کر دے رسول اللہ دی آلنا۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے دین سینے نہ لایا، مسلح تے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے حسین بادشاہ دینو سلا لے، بہن راز و نیاز دیا گلہ ہوئیاں نے۔ ادھو فجر دی اذان علی اکبر نے کربلا دے میدان پڑھیے، اللہ اکبر۔ سجنائے اکبر دی اذان نہیں، اسلام نو صبح قیامت تک جگان والی اذان ہے۔ شہزادہ حسین نے اذان پڑھیے، نماز امام نے پڑھائیے۔ لوگوں جدو سویر ہوئے لوگ ناشتہ کر دے، کچھ کھاندے پیندے نے۔ میں قربان جاواں کربلا والے سیداں تو جنہاں تیمم کر کے نماز پڑھیے، سوکھے پیٹ تے سوکھے حلق نال صبح کی دیئے۔ عزیزہ سویر ہو گئی، میرے امام نے تقریر فرمائی، ایک اور تے اثر ہویا پر 22,000 تے اثر نہ ہویا۔ دن گزردا گیا، گرمی شدت نال بڑھ دی گئی۔ آج ڈاڈھا دن چڑھیا ہے، جمعہ دا دن ہے، جدو مدینے والے سید امام شریف پاک مدینے دیاں گلیاں تے بازاراں چ گزر کے رسول اللہ دی مسجد جمعہ پڑھا دیا ہے۔ آج کربلا دی ریت تے بھوک تے پیاس دے عالم جمعہ ہے، پر آج جمعہ بچان والے سید قربانیاں دے رہے۔
عزیزاں دی وقار سارے مرید پہلے شہید ہوئے، پھر میرے مولا حسین بادشاہ دے اپنے پیارے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی شہید ہوئے، آن محمد شہید ہوئے۔ جدو بین ویکھیا نا بھرا دے پتر اجے ران دے تے مرید شہید ہو گئے، واہ بہن میں تیرے پیار تو صدقے جاواں، اجے علی اکبر تے اصغر حسن سارے شہید ہو گئے، تو سیدہ زینب آئیاں تے چادر کھولی بھرا دے خیمے تے 2 8 تے 9 سال دے اونو محمد باہر کٹ کے عرض کر دیا نویرہ اپنے پترہ دا صدقہ سمجھ کے بہن دے پتر قبول فرما۔ اونو محمد پیش کرنا آئی کیا یا نثار بہن تھی میرے مولا حسین کی، جدو بکل کھول کے بیٹے باہر کٹے عرض کر دیئے سیدہ زینب ویرہ میرے پتر منظور فرما، میں اکبر نو قربان ہندہ نہیں بیک سکتی، میرے پتر جان گے ایک دی عمر 9 سال ایک دی عمر 7 سال ہو قربان ہو جاواں، چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارہ ہاتھیں پھڑیاں، ماموں سانو اجازت دیو اسی قربان ہوئیے۔ میرے مولا حسین فرمانے نے بہن بھانڈیا نے بڑے حق ہوتے میں کیویں اجازت دیواں؟ سیدہ فرمانیاں نے میں نانا جان کو حدیث سنی آئی، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ دین نال بلا ٹل دیا نے ویرا حسین دے بھاڑ دیا، بلکہ آکھیا جے اسی حسین دے پتراں دے نوکر آیا۔ عزیزاں دی وقار کی لڑائی ہونی سی، جدو شہزادے گر گئے آن محمد نو ایک پاسے آن ایک پاسے محمد، دو میں پتر حسین لیا کے ماں دی جھوڑی وچ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر علی اکبر شہید ہوئے، سجنہ علی اکبر جوان نو چاہ کے میرے حسین لیا دائے، پھر تاریخ نے او منظر تکیے جدو 6 مہینیاں دا پتر لے جا کے میرے حسین نے فرمایا کوفیوں اگر تواڈی لڑائی ہے تے حسین نال، اگر تواڈی دشمنی ہے تے حسین نال، اس معصوم دا قصور کوئی نہیں، اے تے بول بھی نہیں سکدا۔ علی اصغر دا چہرہ ہٹا کے جدو سید نے کوفیاں دے سامنے کیتا ہے، اج لگیا جویں شہزادے نے قرآن کھولیا ہے۔ علی اصغر دا چہرہ سامنے ہویا، ابن سعد لئین نے حرمل بن کاہل ازدی نو کیا تیر جوڑ، حسین دا اے پتر بھی جانے نہ پائے، اینج پتر چکیا ہوئے میرے سجنہ، میرے حسین دا بیٹا گود چے جدو حرمل دا تیر سنسناندہ ہویا ہے۔ علی اصغر دا حلق ہی کتنا سی، اس حلق دی سختی کتنی سی، میرے عزیز میرے سجن حلق جو پار ہویا، حسین بادشاہ دے بازوچ پیوست ہو گیا، جدو بازوچ تیر کھبے آئے، حسین پاک نے فوراً پتر اپنا لکایا ہے، پر تیر بھی چل گیا، تقدیر بھی چل گئی، تدبیر کم نہ آئی۔ میرے مولا حسین دے پتر نے ہچکی لئیے، میرے مولا نے سینے نہ ڈالے، جدو پتر نو سینے نہ لائے، تیر کھچیا ہے، واپس خیمے اول تشریف لے آئے نے۔ بھائی اس بندے تھلے بٹھاؤ، تھلے بٹھاؤ اس میں۔ عزیزان من بڑی توجہ فرمائیے، میرے سجنوں میرے ساتھیوں میرے عزیزو، آؤ ذرا کنیکشن دماغ دا کربلا نال کرو، کربلا چلو، کربلا دا میدان منظر چلے آؤ۔ میرے مولا حسین پیشاں پلٹے نے تے فرما دے نے جا اوے حرملا ظالم بے ایمانا کیا مار ای تیر سویر
خیمے وال حسین ٹر پے نال ہلک تھی کھجدے تیر تائی واپس پتر لے کے خیمے والا نے بڑی پیار نال سنیا جی اینج پتر چکیا ہوئے قدم ہولی ہولی بھائی جدو خیمیاں دے قریب آئے سیدہ سکینہ باہر نکل کے پوچھ دیا نے بابا ویر تڑپ دا روندہ ہون چپ کر گیا ہے پانی ملیا ہے کہ میں سمجھاوا کیوں دین اور حسین نہیں بولے نہیں بولے دی مڑ پوچھئے نہیں بولے مڑ پوچھئے نہیں بولے الکدیاں نے بے بابا ایک واری بلاوا تو 7 واری بول رہا ہے کی ہویا آج بول کے نہیں دستا اتنو خیمیاں دے بچ آگے پتر دھیلی جوڑی جبا کے فرما دینی سکینہ آپ پہ پوچھ لے تیرا ویر ہون میرے نال نہیں بول رہا ہائے بھائیو اللہ تو انہوں کوئی غم نہ دے وے اللہ تو انہوں اجر دے وے عزیزہ نے من تو اڈا رونا قبول ہو جائے کربلا تک تو اڈی اترو پہنچ رہے نے سنیا جے میرے مولا حسین نے کوئی بندہ دفن نہیں کیتا لیکن علی اصغر دی قبر بنائی ہے اللہ اکبر ایک جملہ غور نال سنیا جے سارے شہید ہوئے سرکار نے کسی نو دفن نہیں کیتا پتہ نہیں کی خیال آیا نکی جی قبر بنائی ہے پترہ والے تہاڈے پترہ دی خیر ہوئے ایک مرے دفن کرنے والے ہزارہ ہو دیو آج دفن ہون والا بھی کلا ہے میرا حسین بھی کلا ہے قبر نلی دی کھود کے آج مولا علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں ہو رکھیا میں دامن جھاڑ حسین وکھار عزیزہ نے دی وکار میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے مولا حسین دے خیمیاں وچ کوئی باقی نہ رہا کوفیاں نے آواز دیتی حسین کوئی اور ہے اتلیا میرے مولا حسین خیمیاں وچ کھلو کے ایک آواز دیتی ہے پتہ نہیں کسے نو سمجھ آ جائے فرماند نے حال بالناصر انصرنا ہے کوئی جڑا حسین دا مددگار ہوئے عزیزہ کتنا تنہا سید زادہ ہے کتنا کلا سید زادہ ہے پر میں قربان جاؤں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے نیوے دی ٹیک لاگے ایک بیمار پتر آیا ہے عرقد نے بابا ایک آواز نہ مار تیرا پتر بیمار ہے جیوں ہے اپنے بیمار پتر نو سینے نہ لاگے فرمایا میرا بیٹا سجاد میرا پتر سجاد تینوں اجازت نہیں دینی کیونکہ تیرے ہی چو حسین دی نسل چلے گی قیامت تک دنیا تے حسینی سید تیری آل چو پیدا ہونگے میرا پتر تینوں میں اجازت نہیں دیاں گا جا چلا جا اپنے خیمیہ دے اندر آرام کر بیمار نو سینے نہ لاکے میرے حسین اپنی بیوی دے خیمے میں چلے فرمایا شہربانو تو نو شیرمہ عادل دی پوتری ہیں بادشاہ دے خاندان دی ہیں فقر اتفاقے چھ میرے نال بڑے سونے وقت لگائے نہیں اگر کسی جگہ دے کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے حسین نو معاف کر دے تو بڑے بڑے خاندان دی ہیں
بڑے سونا وقت لنگائے تو میری بیوی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے اپنے پترہ دی قربانی دیتی آ جدو تیرا سہاگ کربلا دی ریت تے رل جائے شہربانوں صبر دا دامن اپنے ہاتھ تو نہ جان دیں اس تو بعد میرے مولا حسین اپنی بہن نو وصیتاں کیتیاں اپنے پتر نو سارے وظیفے خلافت عطا فرمائی حضرت زین العابدین نے سر تے ہاتھ نال پگ بنی خلافت عطا فرمائی وظائف بیان کیتے آل رسول نے علوم عطا فرمائے سارے راز بیٹے نو دے کے میرے مولا حسین جدو ٹرن لگے نا تے کوئی چیز اپنے قدمہ محسوس کی تھی ویکھیا نظر جھکا کے تے دھی پیرا اچ بیٹھی ہوئی حسین نے جا کے سینے نہ لا کے فرمایا سکینہ بیٹا کی ہویا ہے کیوں بابے دے قدمہ نہ رکی ہے فرمایا بابا جتنے گئے نے تو روک دا رہے کہ نہ جاؤ بابا تینوں میں روکنی نہ جا حسین فرمانے نے تھی کیوں روکنی ہے عرض کر دیا نے بابا جیڑے گئے نے کوئی واپس نہیں آیا میں ایک کو آستے رہی ہاں چلو علی اکبر ٹر گیا ہے جے میرے بابا ہے نے چلو اصغر ٹر گئے نے جے میرے بابا ہے نے چلو عباس ٹر گیا ہے پر میرا بابا ہے بابا تو ٹر جائے گا میں کدے سینے نہ لگ کے سوا گی ہائے حسین دی دھی دے ارمان ہائے حسین دی دھی دا غم عزیزہ نے من میرے حسین دی شہزادی عل کر دیے مولا سارے انو چک کے تسی لے آندے رہے ہو میرا بابا دستے نو چک کے کون لے آئے گا میرے حسین نے دینو پیار کیتا ہے بہن نو فرمایا میری شہزادی دا خیال رکھی میرے پتر دا خیال رکھی میری دید میرا بیٹا تیرے حوالے سرکار خیمیاں دوبارہ ہے گھوڑا ذوالجناح تیار ہے میرے حسین سوار ہون لگے اس دور دا رواج جیڑا ٹرن لگیا ان سوار کرایا جانا علی اکبر نے حسین آپ سوار کرایا جدو چلن لگے تھے حسین گھوڑے کھڑا کے رک گئے اکھائیں جو آنسو آ گئے فرمانے نے جدو میراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں رہا چڑھاون والا جدوار حسین دایا سن آواز بی بی زینب نے برکا موتے پار پھڑ کے واگ گھوڑے دی کہدی لے چڑھ زہرا دیا جایا ویرائی ارمان بھی نہ رہ جائے بین سوار کرایا میرے مولا حسین کربلا ہے جنگ ہوندی رہی لیکن جنگ کیا ہے اکیلا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا 22,000 مارن والے ایک قرآن اے جو فرش زمین تے آیا ہے جو میں ریل تو زمین تے قرآن گر رہا ہے حضرات ایک بزرگاں کو جملہ سنے امانت سمجھ کے سنا رہے ہیں بابا پہ فرما دیا ہے کسی علی زین العابدین تو پوچھیا سید دستے سی تو تے کربلا آپ ویکھے آئے تیرے باپ حسین گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چاہے آئے زین العابدین فرما دل میرے باپ نو 9 منٹ لگے آئے گھوڑے تو فرشتے ہوتے شہزادی آئے نہ سفر تے نہیں ٹائم کیوں لگا ہے فرمایا میرا بابا دے لیا دی لوگ تیرے آئے اللہ اکبر جنہوں سرکار تشریف لے آئے نے
یزیدیاں نے گھوڑے سرکار دی لاش تے دوڑائے نے. ایسا حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ حسین کربلا دی ریت جڑا وجود نبی پاک دے قدیاں تے رہندا سی، کربلا دی خاک دے اُتے یزیدی کتیاں دے گھوڑے دوڑ رہے نے. سمنال وجود پامال پیا ہوندا ہے جدوں ریچھاں لے گئی. اللہ اکبر. شمرا کے حسین پاک دے پاک سینے تے بیٹھے. حسین فرماندے میرا قمیض دے بٹن کھول. شمر نے بٹن کھولے. حسین فرماندے صادق جدی میرے نانا جان نے صد فرمایا ہے میرا بیٹا حسین ایک برس زدہ کتا تیرے خون وچ منہ مارے گا. ویڑا ہو گیا ذرا پیچھے ہو جا مینوں رب دی بارگاہ وچ آخری سجدہ کر لین دے. میرے مولا حسین سجدے وچ نے. حضرات دے منظر بڑا دردناک ہے. سید جدوں گھوڑے تے سوارا بی بی پاک بھی ویندیاں آئیاں دھی بھی ویندی آئی. جدوں سرکار زمین تے آئے نے بچی فرمائش کر دیے پھپھی میرے بابا گھوڑے تو گر گئے مینوں نظر نہیں آندے. پھپھی میں بابا ویکھنا مینوں اٹھا کر مینوں ایک باری اٹھا. سیدہ نے اٹھایا لیکن حسین سجدے وچ نے. حضرات علی وقار کربلا جانا ہویا ہے. ایک منظر تکیا آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نہیں جاندا ایدی حقیقت کی ہے پر کربلا دی ایک تھاں ڈھیر نیوی ہے. ایسا کی میرے نال سچ نوی تکیا. ایک تھاں بہت اچھی ہے ایک تھاں بہت نیوی ہے. احوال پوچھے اچھی کیوں ہے نیوی کیوں ہے؟ جواب آیا جڑی سب تو نیوی ہے ایتھے حسین سجدے وچ آئے. جیڑی سب تو اچھی ہے دانا ٹلے زینبی آئے. سید زادی ٹلے تے کھڑی آئے جدو بھرا اولے ہویا فرمانیے نے زمین ذرا اچھی ہو میں بھرا ویکھڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو حسین نے علم امامت نال ویکھیا بہن اچھی ہوئی ہے بھرانو قربان دیا ویکھے گی. فرماندے نے زمین نیوی ہو بہنا وچ حوصلے نہیں ہوندے جو بھرا قربان ہوندا ویکھے. عزیزان دی وقار میرے سجنوں میرے ساتھیوں اللہ تواڈے تے راضی ہوئے. کیا کمال دے لوگو نانے دی نماز ویکھی آئی علی دا سجدہ ویکھیا. بہن تے بھرا دی اس پیار بھری کشمکش. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا. شب حق روشنی حق کا دیا جلتا رہا. میرے حسین بادشاہ دے گلے تے شمر دا خنجر چلدا رہا. ایدے گردن جدا ہوئی ظالمان سر نے تے بلند کیتا. سیدہ سکینہ ویکھیا دیاں نے پھپھی اچھا ہون دی لوڑ نہیں بابا آپ اچھا ہو گیا. میں اس دے صبر تے حوصلے تو قربان جاواں جنہیں اپنے باپ نو زمین تے بھی ویکھیا ہے نیزے تے بلند بھی ویکھیا ہے. عزیزاں نے منا لیا جس نے حقیقت